السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کے عظیم داعی اور مبلغ اعظم ہے، اور آپ کی محنتوں سے، آپ کی کوششوں سے ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ روا روی میں عام طور پر لوگ کہہ بھی جاتے ہیں اور عام طور پر لوگ سن کر گزر بھی جاتے ہیں۔ پہلے آپ سوچیں کہ 90 لاکھ کی تعداد کسے کہتے ہیں؟ 90 لوگوں کو انسان محنت کر کے اپنی زندگی میں نمازی نہیں بنا سکتا۔ بہت آسان نہیں ہے، بہت آسان نہیں ہے کسی کو نمازی بنانا۔ 90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، کفر سے، شرک سے چھڑا کر، کفر شرک سے دور کر کے ان کو توحید کا متوالا بنایا۔ آخر کیا چیز تھی؟ کون سی چیز تھی؟ سرکار غریب نواز میں کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ سے پیار کرنے لگے اور آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے؟ تو سرکار غریب نواز کی زندگی میں وہ ایک خصوصی جوہر تھا جو انہوں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل کیا تھا، اور وہ تھا انسانوں سے محبت، انسانوں سے پیار، انسانوں سے الفت۔ اللہ اکبر! آج ہم کثرت سجدہ کو ولایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے آدمی ولی بنتا ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کو ہم سمجھتے ہیں اس سے انسان ولی بنتا ہے۔ یہ راستے ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فکر تھی، دیکھیے ولی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا قریبی ہو جائے۔ ولی کا مطلب اللہ کا قریبی۔ اللہ سب سے قریب ہے، اللہ سب سے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ جواب دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے، اللہ مومنوں کے بھی قریب ہے، اللہ کافروں کے بھی قریب ہے، اللہ مسلمانوں کے بھی قریب ہے، اللہ غیر مسلموں کے بھی قریب ہے، اللہ نمازیوں کی بھی قریب ہے، اللہ بے نمازیوں کی بھی قریب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کتنے قریب ہے؟ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ سب کے قریب ہے، کسی سے وہ دور نہیں ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے لیکن سب اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے مگر سب اللہ کے قریب نہیں ہے، اور جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب پہنچنے کا اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ولی بننا آسان ہے، بہت آسان۔ مشکل اتنا ہے کہ کوئی نہ بن سکے، اور آسان اتنا ہے کہ ہر کوئی بن جائے۔ یہی اصل بات ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا نام ولایت، اسی لیے ولی کہتے ہیں قریب کو۔ ایک معنی ولی کا قریب بھی ہے۔ اللہ تک جو پہنچا وہ ولی ہوا، تو پہنچنے کے لیے کہیں راستہ تو چاہیے۔ جیسے میں یہاں تک آیا، جامع مسجد یا رسول اللہ میں مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد یہاں آئے، راستے سے چل کر ہی تو آئے۔ آپ بھی آئے ہوں گے راستے سے چل کر کے آئے، یہاں سے جائیں گے راستے سے چل کر جائیں گے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے۔ تو اللہ تک بھی پہنچنے تو راستہ کہاں ہے؟
اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے بہت خوبصورت بات ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کدھر ہے؟ حضور غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جب تک تم انسانوں کے دل کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اللہ کے قریب پہنچنا ہے، انسانوں کے دل کو خوش کرو۔ جب تم انسانوں کے دل کو خوش کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ غریب نواز نے یہی کیا، شروع سے لے کر پہلے دن سے لے کر وصال تک وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے رہے۔ آئیے ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ بچپنا ہے، بچپنے میں چھوٹی سی عمر ہے سرکار غریب نواز کی۔ آج ہم صرف نماز پڑھنا چاہتے ہیں بس، اور سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہی صرف جنت مل جائے گی۔ دیکھو نماز افضل العبادات ہیں، اس کا انکار نہیں، نماز دین کا ستون ہے، اس کا انکار نہیں۔ نماز پڑھ کے جنت ملے گی لیکن نماز قبول بھی تو ہو۔ آپ کے دل میں اگر انسانوں کے لیے کینہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، تو آپ کا سجدہ آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتا۔ انسان جب تک انسان سے محبت نہیں کرے گا دل کی گہرائیوں سے، تب تک خالق کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہاں بالکل لوز پڑھ رہے ہیں، کمزور پڑھ رہے ہیں، انسان کے دل میں انسان سے محبت نہیں۔ ایک وقت تھا انسان سے کتنا پیار کرتا تھا کہ اپنے حصے کا کھانا وہ دوسرے کو کھلا دیتا تھا، اپنی جگہ دوسرے کو پیش کر دیتا تھا، اپنا لباس دوسرے کو پیش کر دیتا تھا۔ یہ محبت تھی۔ آج صرف خود غرضی ہے، اور جب تک انسان اللہ کی مخلوق سے سچے دل سے پیار نہ کرے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، ان کو راضی کرو۔ سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیے، بندوں کی خدمت، پوری زندگی گزر گئی بندوں کی خدمت۔ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب وہ میرا دودھ پی رہے ہوتے اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی، بھوک کی وجہ سے وہ بچے روتے، تو آپ دودھ چھوڑ دیتے اور ان بچوں کی طرف اشارہ کرتے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں امی میرے حصے کا ان غریبوں کو پلا دو۔ یہ بچپنے سے ذہن ہے، ماں کی گود میں یہ فکر ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک غریب بچہ درخت کے نیچے روتے ہوئے کھڑا ہے۔ اس کے پاس جا کر کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اسی وقت اپنا کرتا اتار کے اس کو پہنا دیا، اور اس کے بعد گھر آ کر کے پرانے کپڑے پہن کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ کسی نے پوچھا شہزادے معین الدین حسن یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا نیا لباس عید کا اس بچے کو دے دیا اور آپ نے پرانے پہن لیے۔ فرمایا عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید تو اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ یہ ہے فکر غریب نواز، سرکار غریب نواز کی۔ عید نئے کپڑوں کا، نئے کپڑے تو کافر بھی پہن لیتے، نئے کپڑے تو کافر کو بھی مل جاتے ہیں، تو کیا عید اس کی ہو گئی؟ عید نام ہے اللہ کو راضی کر لینے کا۔ فرمایا میلے کپڑوں پہ بھی عید ہو جاتی ہے، پیون کے کپڑوں پر بھی عید ہو جاتی ہے، تو آپ نے اپنا لباس اتار کر کے دے دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پوری زندگی کس طریقے سے مخلوق کی خدمت میں گزر رہی ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، آپ کا باغ تھا انگوروں کا باغ، انگوروں کا باغ تھا، اس کو پانی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک مرد درویش فقیر جن کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی، وہ ادھر سے گزرے۔ دوسرے جو لڑکے تھے
ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھ کر پتھر مار رہے تھے. انہوں نے دیکھا تو عرض کیا بابا اندر تشریف لیں، باغ میں آ جائیں. چھوٹی عمر ہے، ابھی صرف 8-10 سال کی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں، 8-10 سال کی عمر ہے. دیکھیے ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کی زندگی میں. اور بچے اس مجذوب کو پتھر مار رہے تھے اور سرکار غریب نواز ادب کے ساتھ اپنے باغ میں بلا رہے تھے. ماں باپ جیسی تربیت کرتے ہیں ویسی اولاد کے اندر گر پیدا ہوتے ہیں. ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں اولاد کی تربیت کے لیے. سب سے زیادہ تباہی اگر کسی کے معاشرے میں مچی ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. نشہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں آپ، زور سے ٹی وی بجتا ہوا آپ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، عورتوں کو بے پردہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، لڑائی جھگڑوں کی کثرت مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، قتل غارت گری مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں. کہاں ہے دین؟ کہاں ہے اسلام؟ تربیت کہاں ہے؟ ہماری اولاد اللہ نے بطور امانت ہمیں سونپا ہے. یہ اولاد صرف ہماری نہیں ہے، یہ ہماری اولاد کہنے کی بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کی امانت ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرو، انہیں کچھ سکھاؤ، پڑھاؤ. ہمیں کچھ نہیں آتا تو انہیں کیا پڑھائیں گے؟ مگر یاد رکھنا، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، قیامت کے دن ان ماں باپ کو بغیر حساب و کتاب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے امانت دی تھی، تو نے اس کو سکھایا کیوں نہیں؟ اب ایک خاص بات، آپ کہیں گے کہ ہمیں نہیں آتا تو ہم کیا سکھائیں گے؟ قربان جائیں اسلام کی تعلیم پر. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. بھئی تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، چلے نہیں آتا. تمہیں ایجوکیشن نہیں آتا، نہیں آتا. تمہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں آتی، نہیں آتی. ادب تو تم اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہو. ادب سکھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی میں نے بہت سے ان پڑھوں میں پڑھے لکھوں سے زیادہ ادب دیکھا ہے. میں بعض ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں میں نے شہر والوں سے زیادہ مؤدب لوگ دیکھے، بلکہ میں نے دیکھا کہ ان کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ ادب میں ہم سے آگے نظر آئے. تو ادب کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں، اس لیے پہلے اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. اگر تم نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا، سمجھ لو سب سکھا دیا. اس لیے کہ ادب بہت بڑا زیور ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. آج ہمارے بچوں میں ادب نہیں ہے. پہلے بڑوں کو لوگ دیکھتے تھے تو ان کے آگے جانے میں شرماتے تھے، آج تو بڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں بچے. ادب نہیں رہ گیا، اس لیے کہ ہم نے ادب سکھایا ہی نہیں. پہلے ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا حال یہ تھا، کسی بھی بڑے کو دیکھیں تو وہ بڑھ کر سلام کرتے تھے. ہمارے محلوں کی پہچان تھی. یہ سب چیزیں ہم نہیں دے پانے اپنی اولاد کو. حالانکہ ہمیں اپنے گھر کے اندر یہ ماحول کریٹ کرنا چاہیے، یہ تربیت ہمیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کی، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے. اولاد کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو بطور امانت دیا ہے. اس لیے ان کو ادب سکھاؤ. تو اور بچے ابراہیم قندوزی کو پتھر مار رہے تھے. سرکار غریب نواز نے ان کو بلایا، آپ اندر تشریف لیں. وہ اندر آئے. آنے کے بعد جو انگور کے بہترین خوشے تھے وہ سرکار غریب نواز نے ان کے سامنے رکھے. انہوں نے کھایا، اور یہ ادب کی ابراہیم قندوزی کو بہت پسند آئی. حضرت ابراہیم قندوزی کو یہ ادب بہت پسند آئی، تو انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں ڈالا اور چبا کر اس کو غریب نواز کے منہ میں اونڈیل دیا.
حضور غریب نواز فرماتے ہیں وہ کھلی جو چبا کر انہوں نے میرے منہ میں ڈالی، اس کا اثر یہ ہوا کہ میری نگاہوں کے سامنے سے سارے حجابات اٹھ گئے اور دل کے اندر دنیا کی نفرت پیدا ہو گئی اور اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ سے پیار پیدا ہو گیا، اب کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ اور وہی فقیر ابراہیم قندوزی کے وہ کھلی کے ٹکڑے کھلانے نے مجھے اللہ کی لو لگا دی، مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ سرکار غریب نواز دیکھو یہاں بھی خدمت کی، بچپنے میں آپ نے سنا انداز کیا تھا، اس کے بعد انسان کی حیثیت سے ابراہیم قندوزی کی خدمت، سید امین آپ کا ادنا غلام